الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، زکوٰۃ الفطر کا مفہوم ہے وہ زکوٰۃ جس کا سبب رمضان کے روزوں کا اختتام ہو۔ یہ اسی زکوٰۃ ہے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا ہے مسلمانوں پر، خواہ وہ آزاد ہوں یا غلام ہوں، مرد ہوں یا عورت ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب پر یکساں طور پر یہ فرض ہے۔ اور اس کی مقدار 1 صاع ہے۔ 1 صاع کا مطلب یہ ہے کہ 2 کلو 40 گرام، اور یہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں حکمت اور مصلحت جو ہے زکوٰۃ فطر کے ادا کرنے کی، وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں روزے دار سے جو کوتاہیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے ان کی تلافی ہو جائے، یا وہ فقراء و مساکین جو عید کے دن کاسے گدائی لے کر کے گلیوں کا چکر لگاتے ہیں، ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں اور بھکمنگائی نہ کریں اس دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طعمۃ للمساکین وطہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو واجب قرار دیا ہے تاکہ یہ روزے داروں سے جو خامیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور بےہودگی اور فحش باتیں ہوئی ہیں، ان سے پاکی ہو جائے اور پاک ہو جائیں وہ، اور اس طرح سے غریبوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے یہ خوراک کا انتظام ہو جائے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ جو ہے فقراء و مساکین کو دی جائے گی۔ اس کے نکالنے کے 2 وقت ہیں۔ ایک وقت تو جس کو وقت افضل کہتے ہیں، یعنی افضل وقت وہ یہ ہے کہ عید کی دن طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے نماز عید کے لیے جانے تک۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ فطر مسلمانوں کو نماز کے لیے جانے سے پہلے جو ہے ادا کر دی جائے۔ اور دوسرا وقت جو ہے یہ وقت جواز ہے، اور یہ ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے نکال دیا جائے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام جو ہے عید سے 1-2 دن پہلے صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر کو نکالتے تھے، اس لیے اسے نکالا جا سکتا ہے، البتہ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز عید کے بعد نکالنا یا عید کے دن سے مؤخر کرنا یہ صحیح و درست نہیں ہے۔ شرعی عذر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عید کے دن کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی انتظام نہ ہو صدقہ فطر خریدنے کا اور نکالنے کا، صحرائی علاقہ ہو، کوئی لینے والا نہ ہو، یا وہاں اس کے پاس موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ مؤخر کر سکتا ہے، ورنہ اس کا مؤخر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مؤخر کرتا ہے انسان تو جس مقصد کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من اداہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ جو شخص اس زکوٰۃ کو یعنی صدقہ فطر کو نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ زکوٰۃ مقبولہ ہوگی اور صدقہ مقبول ہوگا، اور جو شخص اس کو مؤخر کر دے اور نماز عید کے بعد ادا کرے یا 1 دن کے بعد ادا کرے تو یہ عام زکوٰۃ ہوگی، عام صدقہ ہوگا۔ اس لیے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے اس زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر میں غلے کے بدلے، خوراک کے بدلے نقدی دینا اور روپیہ پیسہ دینا یہ صحیح و درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجناس کی صراحت کی ہے جو صدقہ فطر میں دی جائیں گی، اور ان تمام اصناف خوراک کو واضح طور پر بیان کیا ہے، جبکہ درہم و دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور ان کے دینے کا امکان تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ اس لیے سنت کے مطابق جو ہے صدقہ فطر میں غلہ دینا چاہیے، گیہوں، چاول، کھجور، جو میسر ہو انسان اس کو ادا کر دے اور پیسہ نہ دے۔ پیسہ دینے میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ اس سے یہ شعار جو ہے مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا،
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اسلامی شریعت کو سمجھیں، اس کے احکام کو سمجھیں اور ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔